السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، آج ہم پڑھنے لگے ہیں بحری عشق ناول کی قسط نمبر 15 کا پارٹ بی۔ منان شاہ نے گاڑی سے نکلتے جیا پر گہری نگاہ ڈالی۔ اس سے نظریں ملتے ہی وہ شرم و حیا سے گھبراتے نظریں جھکا گئی، جبکہ اس کی نظریں پھیرنے کو کوئی اور ہی معنی دے چکا تھا۔ تلخی سے سر جھٹکتے وہ سکندر کی جانب متوجہ ہوا جو اس کا گریباں جکڑ چکا تھا۔ تو اتنا گر جائے گا میں نے سوچا نہیں تھا، کاش تو میری زندگی میں کبھی آیا ہی نہ ہوتا۔ میں تجھ سے کبھی نہ ملا ہوتا، کبھی تجھے اپنا دوست نہ سمجھا ہوتا۔ شرم آتی ہے مجھے خود پر، میں نے تجھ جیسے نیچ اور گھٹیا انسان پر خود سے زیادہ کبھی بھروسہ کیا۔ غم و غصے سے چلاتے وہ اس کے گال پر زوردار مکہ جڑ گیا۔ منان شاہ زمین پر گرتے جناتی قہقہے لگانے لگا۔ سکندر کا غصہ لاوا بن کر پھٹنے لگا۔ ہاتھ کیسے لگایا میری بہن کو؟ وہ اس کے پیٹ میں بے دردی سے لاتیں مارے جا رہا تھا۔ ہاں، لگایا ہاتھ، اور 100 دفعہ لگاؤں گا۔ وہ سکندر کی ٹانگ میں پیر اڑائے نیچے گرا گیا۔ جیا ساکت سی کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی سب کے سامنے یوں منہ اٹھا کے آنے کی؟ وہ جیا کا بازو دبوچے دھاڑا۔ اس کے بس میں ہوتا وہ ہمیشہ اسے 4 دیواری میں قید کر کے رکھتا، اور ویسے بھی تو وہ جانتا تھا کہ جیا کبھی بلا ضروری گھر تک سے نہیں نکلی تھی، اور اب آس پاس اس کے گارڈز موجود تھے جن کے سامنے وہ بے پردہ کھڑی تھی۔ جیا گم سے اسے دیکھنے لگی۔ دور رہ اس سے، سکندر نے چیختے بھاری پتھر اٹھائے منان شاہ کے سر پر دے مارا۔ وہ بے اختیار سر کی پشت پر ہاتھ رکھے پیچھے ہوا۔ جیا تم گاڑی میں بیٹھو۔ وہ جو تڑپ کر منان کی جانب بڑھنے لگی تھی کہ سکندر نے اسے کھینچتے گاڑی کا دروازہ کھولتے اندر بٹھایا۔ دروازہ بند کرتے وہ گاڑی لاک کر گیا۔ منان شاہ نے اپنا ہاتھ دیکھا جو خون سے رنگ چکا تھا۔ تو نے آج ثابت کیا ہے کہ تو بالکل نہیں بدلا۔ گندگی اور غلاظت تیرے خون میں بھری ہے سکندر خان۔ منان شاہ نے چیختے اسے خاموش کرانا چاہا۔ کیوں سچ سنتے تکلیف ہو رہی ہے؟ یہی حقیقت ہے۔ تو نے جیا کے ساتھ وہی حرکت دہراتے یہ ثابت کیا ہے کہ یہی تیری حقیقت ہے۔ تنفر سے بولتے سکندر نے اس پر تھوک دیا۔ جیا مسلسل شیشے پر ہاتھ مارتے انہیں اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ منان شاہ اس کے الزام پر اسٹل تھا۔ ٹراس کی کیفیت میں اس نے جیا کی جانب دیکھا۔ آنکھوں میں نمی دوڑ گئی۔ اس کا عکس دھندلا گیا کہ وہ اسے دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ آج پھر سے وہ اسے رسوا کر گئی۔ پھر سے وہ اس پر اس قدر سنگین الزام لگا چکی تھی۔ پہلے اس کی سیاہ آنکھوں میں بے یقینی در آئی، پھر شکوہ، اور پھر بے انتہا نفرت۔ تم میری بہن کو طلاق دو گے سمجھے، ورنہ میں خلا دلواؤں گا، لیکن تم سے جیا کا پیچھا چھڑوا کر رہوں گا۔ سکندر گھرراتے ہوئے گاڑی میں سوار وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ خان ہم کہاں آئے ہیں؟ ساشا کنفیوز سی اس فارم ہاؤس کو دیکھ رہی تھی، وہیں جہاں کوئی ہم تک نہ پہنچ سکے۔
ایسی جگہ جہاں میں تمہیں جتنا مرضی چاہوں سزا دے سکوں۔ اس کی بات سنتے ساشا نے تھوک نکلا، آپ سچ میں مجھے سزا دیں گے؟ اس کے معصومیت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلانے پر ظاہر خان کا خود پر ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ تم نے جو کیا ہے سزا تو بنتی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے فارم ہاؤس کا اندرونی دروازہ پار کرتے اندر داخل ہوا۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا؟ وہ انجان بنی۔ بھول گئی جو تم نے کہا تھا؟ تمہاری زبان نے آج جو گستاخی کی ہے اس کی سزا تو ملے گی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے قریب کر گیا۔ ساشا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ اندر ہی اندر واقعی ڈر چکی تھی۔ میں تمہاری زبان کو اس نے بولتے لمحے کو وقفہ لیا۔ ساشا نے لب بھینچے منہ کس کے بند کر لیا۔ اس کی حفاظتی تدبیر پر ساحر نے مسکراہٹ دبائی۔ کچا چبا جاؤں گا، اپنی بات مکمل کرتے۔ وہ اس کے لبوں پر جھک گیا۔ ساشا نے تڑپ کر اس کی جیکٹ ہاتھوں میں دبوچ لی۔ قطرہ قطرہ اس کی پنکھڑی سے لبوں کا چھوڑتے اس کے نشے میں بری طرح ساشا نے اسے جھنجھوڑ کر آزادی حاصل کرنا چاہی۔ ساحر نے پیچھے ہوتے اسے سانس لینے کی اجازت دی۔ ساشا نے گہرے سانس بھرتے اس کے سینے میں منہ چھپانا چاہا۔ ساشا سر سے پیر تک لرز اٹھی۔ اس سے زیادہ وہ اس کی سہن نہیں کر سکتی تھی۔ کیسی لگی سزا؟ جی بھر کر خود کو سراب کرتے وہ اس سے سوال کرنے لگا۔ ساشا کے گال آگ کی مانند دہکنے لگے۔ وہ اسے دھکا دیتے وہاں سے بھاگی۔ ساحر اس کی شرم پر قہقہہ لگاتے اس کے پیچھے دوڑا۔ ساشا بھاگتے ہوئے فارم ہاؤس کے پیچھے بنے لان میں نکل آئی۔ سانس بری طرح سے پھول چکا تھا۔ موسم بھی بے حد خوشگوار ہو چکا تھا۔ ساشا! ساحر خان نے اسے پکارا۔ ساشا نے مڑ کر اس بے انتہا خوبصورت شخص کو دیکھا۔ وہ دل و جان سے مسکرائی۔ قربان! ساحر نے جھکتے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ساشا کھلکھلائی اور وہ ان تصویروں سے بھی زیادہ حسین لگا جو وہ جمع کرتے آئی تھی۔ ساشا بھاگتے ہوئے اس کے سینے میں آ سمائی۔ کسی قیمتی متاع کی طرح وہ اسے سمیٹ گیا۔ خان! اس کے لہجے میں بے انتہا شدت تھی۔ جی خان کی جان! وہ اس پر فدا تھا۔ میں نے آپ کا بہت انتظار کیا۔ وہ اظہار کرنا چاہتی تھی پر ایک جملے میں ہی آواز بھیگ گئی۔ اب انتظار ختم۔ خان خود کو ہوا میں محسوس کرتے وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ساحر اسے تیزی سے گول گھمانے لگا۔ ساشا ہوا میں بازو پھیلائے بارش کی بوندوں کو خود پر گرتے محسوس کرنے لگی۔ قسمت کے کھیل سے انجان وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی تمام مشکلات ختم ہو چکی ہیں۔ غموں کا بادل اب چھٹ چکا ہے۔ اب صرف خوشیاں تھیں جو پر پھیلائے اس کے انتظار میں کھڑی تھیں۔ الیان شاہ کلاس میں بیٹھا بے دلی سے مسلسل اپنی ایک ٹانگ ہلا رہا تھا۔ منان نے پولیس اسٹیشن سے اسے اور اس کے دوستوں کو چھڑا لیا تھا۔ وہ جو سوچ رہا تھا اس بار نہ جانے وہ اسے کیا سزا دینے والا تھا، اس کی سوچ غلط ثابت ہوئی تھی، کیونکہ وہ تو بنا ایک لفظ بھی کہے اسی وقت واپس چلے گئے تھے۔ پیچھے اسے حنان کے حوالے کر دیا گیا تھا۔
جو زبردستی اس کی مرہم پٹی کروا لایا تھا، جس سے اسے سخت چڑ تھی۔ اسے اپنے زخم کھلے ہی اچھے لگتے تھے۔ اس کی سوچ صرف منان شاہ کے گرد گھوم رہی تھی۔ کیا وہ اس سے اتنا ناراض ہو گئے تھے کہ ایک بار ڈانٹا بھی نہیں تھا؟ اوپر سے وہ پھر سے کسی کام سے نہ جانے کہاں نکل چکے تھے کہ لیان کل سے اسے دیکھ بھی نہیں پایا تھا۔ وہ انہی سب سوچوں میں غرق تھا جب وہ کلاس روم میں داخل ہوئی۔ آج اس نے سفید عبایا پر سفید حجاب بنا رکھا تھا۔ وہ اس قدر پاکیزہ لگ رہی تھی کہ لیان شاہ نے بے اختیار نگاہیں جھکا لیں۔ آیت نے اپنا بیگ ڈیسک پر رکھتے ہانیہ کو دیکھا، جو آج کے ٹیسٹ کے لیے کافی پریشان دکھتی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کے پوچھنے پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں نہیں پتہ کیا ہوا؟ وہ خڑوس سر اشرف کا ٹیسٹ ہے آج، اوپر سے وہ اسی وقت چیک کر کے رزلٹس بھی دے دیتے ہیں، اور پھر جو بے عزتی کرتے ہیں وہ الگ۔ یہ مجھے سینئرز نے بتایا تھا۔ وہ اسے بتاتے پھر سے رٹا لگانے لگی۔ آیت نے ایک نگاہ پوری کلاس میں دوڑائی۔ ایک دن کی چھٹی کے بعد وہ سب کلاس میں موجود تھے۔ شیراز اور لیان کا اطمینان تو یوں تھا جیسے ان میں کوئی لڑائی ہوئی ہی نہ ہو۔ آیت نے بے اختیار جھنجھوڑ لی۔ تبھی سر اشرف کلاس میں داخل ہوئے۔ ان کے بال سفید تھے اور ناک ہمہ وقت سرخ رہتی تھی، جو ان کے غصے کی نشانی تھا۔ ان کو دیکھتے ہی سب نے کتابیں بند کر دیں۔ میری کلاس کا یہ رول ہے کہ دوست ایک ساتھ نہیں بیٹھتے۔ سب نے منہ بنائے۔ اب سر سب کی جگہ تبدیل کر رہے تھے۔ لیان، تم وہاں سے اٹھو اور یہاں آ کے بیٹھو۔ انہوں نے سختی سے اسے مخاطب کیا، جو ہمیشہ کی طرح سب سے آخری کرسی پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھا تھا۔ آیت کا دماغ پک سے اڑا، کیونکہ سر کا اشارہ اس کے ساتھ تھا جہاں کچھ دیر پہلے تک ہانیہ بیٹھی تھی۔ لیان بغیر چون چرا کے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے ساتھ آن بیٹھا۔ آیت نے بے اختیار چہرہ موڑے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی پیشانی اور آنکھ کے نیچے زخم تھا۔ لیان نے اچانک چہرہ موڑا تو اس کی کرسٹل آنکھوں سے جا ٹکرائی۔ وہ ہڑبڑا کر ڈیسک پر جھک گئی۔ سر نے ٹیسٹ تقسیم کیے تو وہ مگن سی اپنا ٹیسٹ کرنے لگی، جبکہ لیان نے اپنا نام لکھتے گہرا سانس بھرا۔ باقی اسے کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ وہ خود سے غلط سلط لکھنے لگا، جس کا نہ سر تھا نہ پیر۔ سب سے پہلے ٹیسٹ کرتے اس نے سر کو پکڑا بھی دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں ٹیسٹ چیک ہو چکے تھے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے میں اس کا نام لوں گا جو پوری کلاس میں لاسٹ پر آیا ہے۔ لیان شاہ۔ سر نے لفظ چباتے اسے کھڑا کر دیا۔ وہ اطمینان سے کھڑا ہو گیا۔ پیچھے بیٹھے اس کے چیلے ہوٹنگ کرنے لگے جیسے بڑی فخر کی بات ہو، جبکہ شیراز اور اس کے دوست صاف اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اپنا قد دیکھو، آسمان سے لگ رہے ہو، لیکن عقل گٹوں میں ہے۔ اپنی بے عزتی پر بھی وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ البتہ سر خم کرتے اس نے داد وصول کی تھی، جس پر سر کا خون جل گیا۔ اور ٹیسٹ میں ٹاپ سکور کیا ہے آیت احمد نے۔ آیت حیران سی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ ویری گڈ۔ سر کی شاباشی پر وہ پھول کی طرح کھل اٹھی۔ کچھ سیکھو تم سے کتنی چھوٹی بچی ہے۔
لیکن اتنی عقل ہے کہ ماں باپ کے پیسے ضائع کرنے کے بجائے محنت کر رہی ہے۔ الیان شاہ نے اس لڑکی کو دیکھا، چھوٹی تو وہ واقعی تھی، بمشکل اس کے سینے تک آتی تھی۔ سب نے آیت کے لیے کلیپنگ کی تو وہ مسکراتے سب کو دیکھنے لگی۔ اب ایک اسائنمنٹ دے رہا ہوں، یہ 2 لوگوں کا گروپ کرے گا۔ سب آپس میں گروپ بنانے لگے۔ ہانیہ نے آیت کو اشارہ کیا کہ وہ دونوں ساتھ ہوں گی۔ اس وقت جو ساتھ بیٹھے ہیں وہی پارٹنر بنیں گے۔ سر کی بات پر آیت نے جھٹکے سے الیان شاہ کو دیکھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ سب آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے کام کیجیے گا۔ یاد رہے، جو اسائنمنٹ میں فیل ہوگا میں اسے پیپر میں بیٹھنے نہیں دوں گا۔ دھمکی دیتے وہ خود تو کلاس سے چلے گئے۔ پیچھے آیت بیچاری کا سانس اٹک گیا۔ کیا؟ اس کا منہ کھلا دیکھ الیان نے آئی برو جھکائے۔ وہ یہ ہم پارٹنر آیت ہکلائی۔ ہاں تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن مجھے ہے۔ الیان اس پر ذرا سا جھکا۔ تو پھر جا کر سر کو بولو۔ میں نہیں بول سکتی، وہ غصہ کریں گے۔ مجھے تو اپنی دوست کے ساتھ گروپ بنانا تھا۔ وہ غصے سے چھوٹی سی ناک چڑھا گئی۔ کلاس کی اکثر لڑکیاں اسے حسد سے دیکھ رہی تھیں۔ الیان شاہ کے قریب رہنے کا اسے سنہری موقع جو مل گیا تھا۔ آئی ڈونٹ کیئر، لاپرواہی سے بولتے وہ مڑتے کلاس سے نکلتا چلا گیا۔ آیت نے مٹھیاں بھینجی اس کی پشت کو گھورا۔ حیوان! پیر پٹکتے وہ اپنا غصہ اتارنے لگی۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔